وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے لمبے نیلز کے بارے میں، ناخنوں کے بارے میں جو فیشن کے لیے اکثر لڑکیاں بڑھا لیتی ہیں۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ عورتوں اور مردوں کے لیے ناخن تراشنا یا کاٹنا یہ فطرت میں سے ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 اشیاء فطرت میں سے ہیں: مونچھیں تراشنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، شرمگاہ کے ارد گرد سے بال مونڈنا اور پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ زکریا بن ابی زائدہ کہتے ہیں کہ مصعب بن شیبہ نے کہا میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کلی کرنا ہو۔ یعنی کہ جو راوی ہے اس نے یہ 9 چیزیں بیان کی ہیں، لیکن 10ویں چیز کے بارے میں وہ بھول گئے۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ کلی کرنا ہو۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 261۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناخن تراشنا یہ فطرت میں سے ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو اپنے ناخن بڑھانے کے بجائے تراشنے چاہیے، کاٹنے چاہیے۔ جو لوگ ناخن بڑھاتے ہیں ان کا یہ عمل خلاف فطرت ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حد 40 دن مقرر فرمائی ہے، یعنی 40 دن کے اندر اندر ناخن تراش لینے چاہیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہمارے لیے مونچھیں تراشنے، ناخن کاٹنے، بغلوں کے بال اکھیڑنے اور شرمگاہ کے ارد گرد کے بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے کہ 40 راتوں سے زیادہ نہ چھوڑیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث 258 ہے۔ اس لیے کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ناخن 40 دنوں سے زیادہ تک ترک کر دے، بلکہ 40 دن کے اندر اندر ہی تراش دینے چاہیے۔ جن لوگوں نے فیشن کے لیے ناخن بڑھا رکھے ہیں اور انہیں تراشنے سے جی چراتے ہیں، انہیں اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر ہم ان فطری امور کا لحاظ نہیں رکھتے تو ایک مسلم اور غیر مسلم میں ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور شریعت نے داڑھی بڑھانے، مونچھیں کاٹنے اور ناخن تراشنے کے جو احکامات مقرر کیے ہیں، یہ مسلمان کا غیر مسلم سے عملی فرق واضح کر دیا ہے، ان میں ڈفرنس پیدا ہو گیا ہے۔ لہٰذا ان امور سے غفلت برتنا اپنی پہچان بھی کھونے کے مترادف ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اب سے نہیں، بچپن سے میری عادت ہے کہ مجھے اگر ذرا بھی میرے نیلز بڑے ہو جائیں مجھے الجھن شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں جو صفائی کا فیکٹر ہے، جو طہارت ہے، وہ بھی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور آدمی کھانا پکانے میں، خاص طور پہ خواتین جن کے نیلز بڑے ہوتے ہیں، وہ پھر کھانا وغیرہ بھی بناتی ہیں، وہ آٹا بھی گوندتی ہوں گی، پھر وہ برتنوں کی صفائی بھی کرتی ہوں گی، تو یہ سارے امور میں وہ نیلز میں میل بھی جمع ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی برے لگتے ہیں، وہ کسی چیز کو لگتے بھی ہیں، اور کسی اپنے آپ کو بھی اکثر ناخن ان کو لگ جاتے ہیں، کسی بچے کو بھی لگتے ہیں۔ تو یہ سارے اس کے فیکٹرز ہیں، اور یہ ایک ہی وجہ صرف کافی ہے کہ یہ فطرت میں سے نہیں ہے۔ اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ فطرت میں سے نہیں ہے، تو وہ فطرت میں سے نہیں ہے اور نقصان کی چیز ہے اور نقصان کا باعث ہے، تو ان کو تراشنا وہ فطرت میں سے ہے، اور ہم فطرت کے اوپر چلنے کے مکلف ہیں اور پابند ہیں۔ اور امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔